होता है। आला हजरत से पूछो, आपने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब महबूब में नहीं मेरा तेरा। हम मुस्तफा को मालिक मानते हैं और अल्लाह के बाद मुख्तार मानते हैं। अब वो मुस्तफा जो मालिक है, खुदा की इज्जत की कसम, अगर मुस्तफा का माना मौला ये मालिक है, अली का माना भी मालिक लेना पड़ेगा। जो माना मुस्तफा के लिए और उसके बाद उमर फारूक आजम के पास लोग चले गए। दूसरा कीदा समझाने लगा। उमर रज़ी अल्लाह, हम आपके पास आते अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे शिया भावों से बहस होती है कि ज़ाकिर की ना सुनो, पेट की कमाइयाँ, जिस तरह आपको कहता ना मौलवियों की ना सुनो, उनसे भी अर्ज करता रहता। हज़रत उमर के पास गए, कहा कि उमर आप दूसरों से बर्ताव और अली से बर्ताव, उनके बेटे आ जाए नंबर छोड़ देते हो। वो अली आते उनके बेटे आए तो कभी हमें खड़े करके किताब में 500 दिनार, उनको 1000 दिरहम देते हो। पास आए तो मिंबर छोड़ के साथ बैठाते हो। हमारे साथ सलूक हो, अली और अली के खानदान के साथ हो। अब जवाब में सुनना चाहते हो? आपने फरमाया हाँ तुम मेरे भाई हो, तुमने भी कलमा पढ़ा, मैं भी सहाबी, वो भी सहाबी, तुम सब, लेकिन अली इन्नहु मौला या अली मेरा मौला है। और फिर फरमाया जो अली को मौला ना माने, ये अल्फाज सुने, ये अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उमर फारूक आजम के, ताकि सुनिए की बनाओ। फरमाया फरमाया जो अली को मौला न माने, उमर का फतवा ये है वो खुद मोहम्मद नहीं है। अब बताएं, उमर शिया हो गए, अबू बकर सदीक शिया हो गए। अगर वो शिया है तो मैं सबसे पहले शिया। आपको बताना चाहिए शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये ईमान का मसला है। इनसे मोहब्बत में यहाँ ईमान आता है और इनके बुग़्ज़ से ईमान जाता है। कोई नमाज़, कोई रोज़ा, कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, आका ने फरमाया लोगों मेरे इन क़राबत अली, फातिमा, हसन हुसैन की मोहब्बत को लाज़िम फर्ज समझो। क्यों? कि जो इनकी मोहब्बत फर्ज करेगा मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। हदीस सुना रहा हूं, शफाअत करूंगा। अच्छा ये सिफारिश किसकी की जाती है? सिफारिश किसकी करते हैं? जिसके इम्तिहान में नंबर पूरे हों या कम हो। पूरा पास हो तो सिफारिश की जाती है, कोई कमी रह जाए, कोई रह जाए, किसी मजमून में बता है तो फिर भी प्रिंसिपल के साथ जाते हैं, चलो बच्चे को पास कर दो, आंधा मेहनत, इसको कहते हैं सिफारिश। सिफारिश उसकी की जाती है जिसमें कोई कमी हो। मुस्तफा ने फरमाया लोगों अगर कमी रह गई, गुनाहों में गलतियां हो गई, इबादत में कमी रह गई, लेकिन मेरे की मदद में तुम कामिल हुए, लाज़िम किया, फर्ज किया, कमी रह गई तो घबराना जाना, मैं मोहम्मद हूं ना, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। उसके बाद ज़हन में ख्याल आ सकता था कि अगर नंबर पूरे हों उसका कोई अमल फायदा नहीं देगा जब तक मेरे अहले बैत की माफ़रत को समझ ना ले। और वो अगर मेरे अहले बैत की मोहब्बत नहीं रखता, बुग़्ज़ रखता है, तो मुस्तफा ने फरमाया दखलन नार, जहन्नम में जाएगा और मेरी उम्मत में नहीं उठेगा। मेरे सामने टांग है, घबराए नहीं, यहूदी के साथ होगा। आका अलैहिस्सलाम का ये बात सुनकर सहाबा खड़े हो गए। अर्ज़ की वक़ाला अर्ज़ या रसूलल्लाह व सल्ला व सल्ला, नमाज़ें पढ़े, रोजे रखे, कलमा पढ़े, तो अगर आपका बुग़्ज़ रखता है आपके अहले बैत का तो जन्नत में जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया हाँ वक़ाला साम व सल्ला, अगर वो काबा की दीवार के साथ रुकने जवानी और हज मसरत के साथ नमाज़ें पढ़े, रोजे रखे और कलमा भी पढ़ता, अपने सामने मुसलमान भी समझता हो। मुस्तफा ने फरमाया अगर मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ और गुदर उसके दिल में है तो हुज़ूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगा और मेरी उम्मत में यहूदी के साथ उठेगा। शफाअत कैसी? अगर आप चाहते हैं, जिस पर मैं करने लगा हूँ, दो बातों से बस, खुदा की इज्जत की कसम, चंद मिनट, नमाज कोई नहीं बड़ा टाइम होता है, इसका 1.5 घंटा होता है पीछे। शाम की नमाज चाने नहीं होती, इधर ही नमाज की सुन लें पहले। ये भी मौलवी ने जल्दी जल्दी डाल दी है, शाम की नमाज होते ही टाइम, जितना सुबह फजर का टाइम उतना शाम का टाइम बराबर होता है।
اور میں نماز ہی پڑھا رہا ہوں اب نماز کی نماز پڑھا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں اب آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو شکل بنتی ہے آپ کی شکل جو بنی ہے جو شکل بنی ہے آپ کی مرضی سے بنی ہے یا اللہ نے بنائی ہے اپنے بیٹوں کی بچوں کی شکل مرضی سے بنا سکتے ہیں کیوں قیدا کیا کون بناتا ہے اللہ پاک اب خدا کی عزت کی قسم جب مصطفیٰ کی شکل اللہ نے بنائی ماں ذات کا چہرہ ماں ذات کی آنکھیں ودہا کا مکھڑا واللیل کی زلفیں اب وہ مصطفیٰ بنے تو حضرت احسان بن ثابت بولے احسن منکا لم ترک عینی واجمل منکا لم تلدنی یا رسول اللہ آپ اتنے سونے ہیں کسی ماں کے گھر اتنا سونا بنے ہی نہیں ہے جبریل امین کی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے امبے کا عید بھی ساتھ تھے احسان تو نے ساری دنیا تھوڑی دیکھی ہے آج ہی کچھ لوگ دیکھے ہیں نا جبریل امین کہتے ہیں حضور میں نے مشرق سے لے کر مغرب دیکھا ہے شمال سے لے کے جنوب دیکھا ہے آدم سے لے کے نوح کے حسن دیکھے ہیں نوح سے لے کے ابراہیم اور یوسف کے چمکتے جلوے دیکھے ہیں خدا کی قسم سب حسن دیکھے ہیں اور آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا کوئی مصطفیٰ کی شبیہ نہیں بنا ہاں جب فاطمہ کو زہرا اور علی کے دو شہزادے آئے امام حسن اور حسین یہ شکل آپ اور میں نے نہیں بنائی پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک حسن اور حسین کو دیکھو تو سارے محمد کی شبیہ ہے مصطفیٰ نے ان کو کسی دوسرے کی شبیہ نہیں بنایا کسی کی شکل نہیں بنایا شکل نہیں بنایا تو مقام بناتے مصطفیٰ کی شبیہ کسی کے ساتھ رکھی مصطفیٰ کے ساتھ رکھی ہے ان کی شبیہ اور کسی کے ساتھ نہیں رکھی یہ جدا ہیں باقی جدا ہیں اگر چاہتے ہو ان کے ساتھ اٹھنا آپ میں سے کون حضور کے ساتھ اور پنجتن کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے اب میں چھوڑ رہا ہوں میں کیا کروں میرے بس میں نہیں آخری بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ لا سالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى یہ جو قرابت ہے ان کی محبت اور مودت اور ان کا خم کرنا لوگوں سنت اور فرض عین ہے فرض عین ہے ان کی محبت کرنا خدا کی قسم یہ امام حسن و حسین چہر مصطفیٰ کے سینے پر کھیل رہے تھے حسین پاک کھیل رہے تھے حضور چومتے تھے جبریل امین نے پوچھا جبریل نے کہا یا رسول اللہ بڑی محبت ہے حسین سے حضور نے ارشاد فرمایا جبریل ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے حسین سے محبت ہے ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے حسین پیارا ہے آپ نے مٹی نہیں فرمایا یہ وہ حسین جس کو آپ چون رہے ہیں آپ کی امت ظلم کے ساتھ اسے شہید کر دے گی حضور کی چیخ نکل گئی ام سلمہ دوڑی آپ کے ہوتے دیکھ کر حضور نے پوچھا دوسرے سے کرتی یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا میرا حسین شہید کر دیا جائے گا چونتے تھے روتے تھے ام سلمہ غش کھا کے گر پڑی روتے روتے غش کھا کے گر پڑی اب حضور باہر نکلے گلی میں روتے تھے حسین کو چوم کر حتیٰ کہ مسجد میں آ گئے سامنے 6 سے 7 صحابہ تھے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت ابو علی حضرت عمار بن یاسر حضرت سلیمان فارسی ابو ذر غفاری انہوں نے دیکھا حضور کو روتے حسین کو چومتے تو عرض کی ماں جو بکی کا یا رسول اللہ کس شے نے آپ کو رلایا ہے آپ نے فرمایا میرا حسین شہید کر دیا جائے گا میں حسین میں رو رہا وہ صحابہ بھی رو پڑے ارے خان میں رونا گھر ہو تو سنت مصطفیٰ ہے ام المومنین کی سنت ہے گلی میں رونا اور مسجد میں رونا سنت مصطفیٰ سنت صحابہ ہے نکل نہیں سکتے اس لیے کیا کہا تھا ان کی محبت و محبت کے ساتھ چاہتے ہیں قیامت کو اٹھنا چاہتے ہیں ساتھ اٹھنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ پکڑے امام حسن کا امام حسین کا اس طرح بھی حدیث فرمائی دونوں کے ہاتھ علی کا ہاتھ پکڑا تھا نا اس حدیث میں بھی حضور نے حسن پاک کا ہاتھ پکڑا تاکہ پتہ چلے اسی حسن کی بات کر رہا ہوں جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے پھر حسین کا ہاتھ پکڑا تاکہ پتہ چلے یہ حسین جو کربلا میں شہید ہوا ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پکڑا
ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جس نے مجھ محمد سے محبت کی، دعویٰ کرتے لوگ حضور سے محبت کرتے، لیکن فرمایا سنو جس نے مجھ سے محبت کی اور پھر میرے حسن سے محبت کی، میرے حسین سے محبت کی، وہ ابا ہوگا ان دونوں کی امی مرتضیٰ سے محبت کی، وہ ام ہوگا ان دونوں کی امی جان فاطمہ الزہرا کا مہیا کیا۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا جس نے پنج تن سے محبت کی مکانا مائی کی درجاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جہاں میں محمد ہوں گا اس محبت کرنے والے کو عمل دے کر نہیں بجائے محبت اپنے ساتھ رکھوں گا، عمل کی وجہ سے نہیں، محبت کی بنیاد پر کہ میرے حسین سے محبت کرتا تھا، میرے فاطمہ الزہرا کا مہیا کرتا تھا، میرے علی سے محبت کرتا تھا، اس محبت میں جی جان رکھتا تھا۔ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ نماز کی وجہ سے ساتھ رکھوں گا، فرمایا نماز کی وجہ سے جنت ہے چلا جا، عمل کی وجہ سے جنت ہے چلا جا، اگر جنت ہے تیرے بھالے ہیں تیری ہوئے ہیں۔ اگر تو مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی سنت میں رہنا چاہتا ہے، حضور کی چادر تلے رہنا چاہتا ہے، تو آقا نے فرمایا میرے علی سے پیار کر لو، میری فاطمہ الزہرا کا مہیا کر لو، میرے حسین حسن سے پیار کر لو۔ میں محمد کچھ نہیں فرمایا کانا مائی کی درجاتی یوم القیامہ، تمہیں جان میں محمد اللہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اور حضور کیا فرماتے لوگوں ہر رشتہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، ہر رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، رشتہ مصطفیٰ اور پاکستان والے ٹوٹ نہیں نہ پائے، اس محبت میں جینا یہ عقیدہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، صحابہ رسول کا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کا عطا کردہ عقیدہ ہے اور خدا کا عطا کردہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر جی مرو۔ آج کی رات 9 محرم کی عشرہ کی رات ہے، یہ کل وہ دن چل رہا ہے جس میں کوئی چہرہ نظر نہیں آئے گا، اور مصطفیٰ کے شہزادے جنہوں نے کندھوں کی سواری کی ہے، چوم چوم کے مصطفیٰ نے مدینے کی گلیوں میں جس حسین کو رکھا تھا اس کی خاطر مصطفیٰ کربلا میں بے حال ہو گئے۔ اے محبت کرنے والوں، اپنے بچوں کو روکو، کہیں کھیل کود میں نہ چلے جائیں، پتہ چلنا چاہیے محب ہے، اس کو کھیل سوچے، اس کو ہنسی مزاح سوچے، نام کا ہم دعویٰ نہ کریں، عمل سے بھی دعویٰ کریں۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو قرآن کی محبت سکھاؤ، مجھ محمد کی محبت سکھاؤ اور میری آل کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ حضور فکرتے فرماتے تھے وہ میرے بعد قرآن میں اہل بیت کو ساتھ رکھنا، لیکن ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے بعد میری اہل بیت کو عمل کرتے ہوئے سلوک کرتے ہوئے مجھے یاد رکھنا کہ مجھ محمد کے رشتہ ہے، میرا یاد رکھنا میرے بعد۔ اس لیے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ تحریک منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے۔ شہر سلام کریا کریا، گاؤں گاؤں، نگر نگر، ملک ملک، خدا کی عزت کی قسم حسینی پیغام لیے پھر رہے ہیں، مصطفی پیغام لیے پھر رہے ہیں۔ لوگوں اپنے کردار کے اندر اس پیغام کو اتاریں، کسی کا حق نہ کھائے، حق کھانا، زمین دلانا، نجائز کرنا، خیانت کرنا یزیدیت ہے، اور کسی غریب تک لقمے پہنچانا اور اس کی حالت علی کو اٹھانا حسینیت ہے۔ اپنے کردار کے اندر حسینیت لائیں، نماز نہ چھوٹے، تلاوت قرآن نہ چھوٹے، علی مال قرآن بل قرآن و علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن سے پڑھ ہو جاؤ، نماز کے ساتھ جڑ جاؤ، ایمان اور کردار میں حسینی بنو، محبت میں دل کے اندر محبت کے جذبے اتارو، اتنے اتارو میں نے کہا ہر رشتہ چھوٹ جائے، یہ اہل بیت کی محبت والا، پنجتن کی محبت والا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔